ان دوریوں نے اور بڑھا دی ہیں قربتیں، ان دوریوں نے اور بڑھا دی ہیں قربتیں، سب فاصلے وبا کی طوالت سے کم ہوئے۔ ہمارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کی خدمت میں بسط تعظیم، بسط احترام ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کو، اس پیار برے خلوص برے سلام کو آپ قبول کریں۔ امید اور دعا آج بھی یہی کہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں۔ آپ کی خیریت، آپ کی اچھی صحت اور آپ کی عافیت کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل فاصلوں اور قربتوں کی بات بہت زیادہ ہوتی ہیں، فرصتیں بھی کافی ہیں، تو اس میں انسان کافی کچھ سوچتا ہے فاصلوں کے بارے میں، جو ہم آج کہتے ہیں کہ فاصلہ رکھیں، فاصلوں میں ہی بہتری ہے۔ لیکن ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ جب ایسا وقت تھا جب یہ بندشیں نہیں تھیں، جب یہ رکاوٹیں نہیں تھیں، تب بھی کوئی ہمارے دلوں میں زیادہ نزدیکیاں تھیں نہیں۔ خیر، اور بھی ایک اہم بات ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ساتھی میزبان کو آپ سے متعارف کرانا چاہتا ہوں، ان کو بھی کچھ ایڈ کرنا ہوگا اس میں۔ آج پروگرام میں میں رہوں گا آپ کے ساتھ، قاضی محمد عمار، میرے ساتھ ناظمہ رہیں گی۔ جی، السلام علیکم ناظمہ۔ ناظمہ، بات یہی سامنے آتی ہے کہ ہم جب پری پینڈیمک سے پہلے والے دور کی بات کریں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے تعلقات ہیں آپسی، جی، ان میں فاصلے ذرا آ گئے تھے، ہمیں پرائیویسی کے چکر میں، اور ہماری جو اپنی پرائیویسی کی وہ اسپیس ہے اس کو کوئی انٹروڈ نہ کرے، ہم نے اتنی اپنی دلوں کی وہ دیواریں جو ہیں اونچی کر لی تھی کہ آپس میں وہ ربط، وہ رشتہ، وہ خلوص، وہ محبت خیر زیادہ پائی نہیں جاتی تھی۔ اب وقت نے وہ کروٹ بدلی ہے، جیسے کہ ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں آئسولیشن کیا ہوتی ہے۔ جی، آپ نے قربت کی بات کی، آپ نے جو ہے دوریوں کی بات کی، تو آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک خوبصورت بات آئی، ورانچ بڑے لیکن ول خوبصورت پٹ لیکن کہ قربتیں لاکھ خوبصورت ہو لیکن دوریوں میں بھی دلکشی ہے ابھی۔ تو یہ بالکل مناسب، آپ نے بالکل بہترین فرمایا کہ دوریاں جب ہوتی ہیں نا، جب ہم بہت قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی کہیں نہ کہیں قدر کھو جاتی ہے۔ اور میں بات سانجوتا ایسے سوشل میڈیا یا پھر فون ایسے زیادہ گئی، سوشل میڈیا پہ ہم ایزیلی اویلیبل ہے، تو جو آپس میں ہم لوگ ملتے ہیں سو قدر گئی کم، اور ظاہر سی بات ہے پھر جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم زیادہ ملے جلے ہیں لوگوں سے، اسلوب میں زیادہ میں عزت کی، بہت سے دوست جو ہے پھر بریک لے لیتے ہیں سوشل میڈیا سے، لیکن ملنا اور دل سے ملنا یہ دو الگ چیزیں ہیں نا۔ اور ناظمہ، ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں گے تو اگر وہیں سانہ رشتہ داری میں کھانا نفر آسان بچار تیتھ یمس یہ تعلق داری نباونک زیادہ ژوک آسان، یہ گژھان رشتہ دارن ہند نظر گزر دِوان۔ بہٕ چھُس پینڈمک برونٛہٕچ کتھ کران، سُہ تہِ اوس أسۍ پتہٕ کُنہِ جایہِ کھٹکان، ہے أمِس چھُنہٕ ظٲہرا کارٕے، یہِ چھُ بار بار یِوان سون گرٕ، مگر آز وٕچھِو تُہۍ حالت چھِ یہِ، اگر دارِ کِنۍ کانٛہہ ہمساے نیرِ کتنی گرم جوشی اور تپاک سے ہم اس کی خیر خبر پوچھتے ہیں۔ گویا کہ جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے نا، پھر اس چیز کی بہت اہمیت ہمارے دلوں میں اور قدر ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس ہے اس کی آپ حفاظت کریں، اس کی آپ قدر کریں، اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، کیونکہ حالات کیا کروٹ لیں، وقت کیا نوعیت اختیار کر لے، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں بہت بہت شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آج بھی آپ کے روبرو آنے کا موقع ملا۔ جی عمار، اور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ونکن ہوم آئسولیشن کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، یت کن اگر اس پنن دوستن اس ونان کہ آپ فیملی میں اپنا وقت صرف کریں، دسترخوان ساتھ مل کر جو ہے دسترخوان پہ کھانا کھائے، اس ٹائم پہ ہمارے پاس شاید فرصت نہیں ہوا کرتی تھی، ہم چار کونوں میں چار شخص بیٹھ کے جو اپنے فون پہ الگ الگ ٹائم پہ ہم کھانا بھی کھاتے تھے، ایک دسترخوان پہ ملنا بھی مشکل جی، اپنی فرصت کے حساب سے ونگل میں ٹائم مل تم وز کھیم بہ کھیو تہ فی الحال، لیکن آج جب ہم آئسولیشن میں کسی کو رکھتے ہیں تب جا کے قدر سمجھ آتی ہے کہ فیملی کیا چیز ہے اور فیملی میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور ناظمہ آپ دیکھیں آج کتنا ہی لوگ یہ کہیں کہ آپ فاصلوں میں رہیں، ملے جلے نہ زیادہ، لیکن ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں، ہمارا موبائل فون جو ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، جس سے ہم وائس کالز بھی لوگوں کو کر سکتے ہیں، ویڈیو کالز بھی لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ اور ناظمہ
آپ دیکھیے عید پہ جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ فیسٹیوٹی نہیں ہے, سیلیبریشن نہیں ہے, لیکن ایک آئیڈیا ہمیں بھی آیا کہ ہم جو گڈ مارننگ جے کے اینکرز ہیں, یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ادھوری سی ہو رہی ہے عید, تو ہم نے ایک ویڈیو کانفرنس کی, ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اور اس میں سب نے پارٹیسپیٹ کیا. تف مز لوچرو اسہ بو پن, اور جب وہ کال لگ بھگ 2-2.5 گھنٹہ چلی, ہم نے باتیں کی, تبادلہ خیال کیا, حالات پہ تبصرہ کیا, تو بہت ہی اچھا لگا, دل کو بہت ہی سکون ملا. تو آج بھی دیکھیں کتنے لوگ آئسولیشن میں ہیں, کتنے لوگ اس وبا سے متاثر ہیں, اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں یہ قید ہونے کی ایک کیفیت ہے. تو فون کالز کے ذریعے, ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے روابط بڑھائیے اور لوگوں سے بات کیجیے, کیونکہ بات کریں گے تو دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا. تو خیر یہ کچھ باتیں تھیں جو پروگرام کے آغاز میں ہم ہمیشہ آپ تک پہنچاتے ہیں, اور کچھ مسکراہٹیں پہنچاتے ہیں. اور مسکراہٹ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ فیس جو ہے کور نہیں ہونا چاہیے, لیکن اصل مسکراہٹ جو ہے نا وہ آنکھوں سے جھلکتی ہے. اور جب ہم آپ کے روبرو آتے ہیں تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں چمک اٹھتی ہیں, کیونکہ ہمیں آپ کے روبرو آنا ہوتا ہے. کچھ اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پروگرام میں, اور ناظمہ وہ اپڈیٹس پہنچائیں گے. جی, ہمار بات کریں گے تبھی بات بنے گی. اور ماسک کا آپ نے ذکر کیا, میں گو ذاتی نقصان ماسک سے کہ چائے ہند کا پوسا آسان روٹ کہیں چائے اب مجھے نہیں ملتی یہاں پہ, لیکن کوئی بات نہیں, چائے بھی مل جائے گی اگر صحت ہماری ٹھیک ہے اور حالات بہتر ہوں. اور مسکراہٹ کے بارے میں ایک اور بات کہ یوزولی آنکھیں جو ہے مسکراہٹ کے وقت چھوٹی ہو جاتی ہیں. اب ناظمہ کے کیس میں الگ چیز ہے, ان کی تو بند ہی ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو آپ یہ تاثر لیجیے گا کہ یہ مسکرا رہی ہیں. جی بالکل, اب تک تو سمجھ آ چکا ہوگا ہمارے ناظرین کو. خیر آگے بڑھتے ہیں, کچھ معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں. محکمہ موسمیات کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی بتایا گیا ہے کہ سپہر کے بعد موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے, اور آج بھی جو ہے بارشوں کا سلسلہ سپہر کے بعد جاری ہو سکتا ہے. اور آج کی بات کریں تو درجہ حرارت ابھی سری نگر کا 14 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے. سری نگر کا آج دن کا زیادہ سے زیادہ 21.4 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں کی بات کریں 35.9 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ آج موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو جو ہے, چھوٹی مسافر گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی, تاہم انہیں 5 سے 12 نگروٹا, 6 سے 1 ادھمپور اور 8 سے 12 قاضی گنڈ پار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. بڑی مال بردار گاڑیوں کو بتایا گیا ہے کہ آج انہیں قاضی گنڈ سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا. ایس ایس جی روڈ وہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں آج وہاں پہ یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی. آج کرگل سے گاڑیوں کو سری نگر آنے کی اجازت ہوگی, اور درخواست یہ کی گئی ہے کہ کٹ آف ٹائمنگ سے پہلے ہی آپ جو ہے سڑک پار کر لیں, کیونکہ کٹ آف ٹائمنگ کے بعد کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. درخواست وہی رہے گی کہ رفقے سفر بارنے سے قبل مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں. نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرینز پر اسکرال ہو رہے ہیں. جی ہاں, بہت بہت شکریہ ناظمہ. یہ تو اپڈیٹس تھے ناظرین جو ہم ہر صبح آپ تک پہنچاتے ہیں, اور آغاز آپ جانتے ہیں کہ ہم یوزولی سروں سے کرتے ہیں, موسیقی سے کرتے ہیں. سر جو ہماری ہر کیفیت, ہمارے ہر احساس کے ترجمان ہوتے ہیں, انہی کو بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی لطف اندوز ہوتے ہیں, اور آپ تک بھی یہ پر لطف سوگات پہنچا کر ہم یہ امید رکھتے ہیں, یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنی تناؤ میں بھی ذرا کمی اس سے ہوگی. تو راجہ بلال کی خوبصورت آواز کا آج انتخاب کیا ہے ہم نے, انہی کی آواز میں یہ خوبصورت کشمیری نغمہ. اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ملاقات. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. روشن روز پروان لگی گت کرئی ای شمع وفا روشن روز پروان لگی گت کرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پت مرئی ای شمع وفا
ہدایت کر عطا وصلوک تمنا چھمدا وصلوک ہدایت کر عطا وصلوک تمنا چھمدا چھس چانہ کوچو بو گدا یم لال نالانس جرئی چھس چانہ کوچو بو گدا یم لال نالانس جرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پتھ مرئی ای شمع وفا روشن سرو حضرت امام چھم در منبر یم سر کرسوی سپد سر حضرت امام چھم در منبر یم سر کرسوی سپد سر چشم و دم خون جگر تستار لگ موت بہو سرئی چشم و دم خون جگر تستار لگ موت بہو سرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پتھ مرئی ای شمع وفا روشن سرو سٹھارا زے حیات یکسان محمود و ایاز اوے گل سٹھارا زے حیات یکسان محمود کرن سوری نیاز ادناد لایان آگرئی یارس کرن سوری نیاز ادناد لایان آگرئی دز دز پرن دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پتھ مرئی ای شمع وفا روشن سروز پروان لگی
गत करे परवान लगी गत करे परवान लगी गत करे जी, आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के आप देख रहे हैं, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, जैसे कि हर दिन की अहमियत को हम प्रोग्राम में उजागर करने की कोशिश करते हैं, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। ये बीमारी जो बहुत ही आम है, और आज जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो खान पान की आदतें हैं, जो माहौल जिस तरह का बना हुआ है हमारे गिरदोनवा में, तो इससे इस बीमारी में और ज़्यादा तेज़ी आ गई है और तेज़ी से फैल रही है। तो ये दिन मखसूस किया गया है इस बीमारी के हवाले से आगे ही बेदारी जो है लोगों में पैदा की जाए, और कैसे हम अपने तर्ज ज़िंदगी में ज़रा सी तब्दीलियाँ ला सकते हैं और इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। वैसे भी खुश रहना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इस बात की अहमियत जो है इसको और साबित कर दिया है मौजूदा हालात ने। कोविड-19 में आप ये भी जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बात करते हैं, सेहत के मुख्तलिफ गोशों के ताल्लुक से बात करते हैं, और जो मुख्तलिफ तकलीफें हैं इंसानी जिस्म की, उसके बारे में हम बात करते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स को मदऊ करते हैं, माहिरीन सेहत को मदऊ करते हैं, जो मुफस्सल जानकारी हमें उन बीमारियों के बारे में देते हैं और रेमेडी और क्योर के बारे में भी हमें मुतल्ला करते हैं। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे डॉक्टर फयाज अहमद सोफ़ी साहब से। बहुत ही मशहूर व मारूफ मौलिज हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन स्किम्स सोरा। इसके अलावा ये फाउंडर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेमेटोलॉजी स्किम्स, और इसके अलावा एक और जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त कोविड-19 में निभा रहे हैं, वो है चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ये कोविड-19 के स्किम्स सोरा में। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम और इस्तकबाल प्रोग्राम में सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा ये जो वक्त यहाँ गुजरेगा वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। हमें भी यही उम्मीद है आपसे, और आपकी गुफ्तगू आप जब भी हमारी नशरियात में शिरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है फ़ायदा ज़रूर होता है। फयाज साहब, सबसे पहले आज जो कोविड-19 की ये सूरत हाल बनी हुई है, सेकेंड वेव में हम उससे जूझ रहे हैं, तो ये जो स्पेशल चार्ज है आपका चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड-19 स्किम्स, तो इस चार्ज में आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं आप पर, कैसे मैनेज किया जा रहा है स्कीम्स में? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है इस वक्त ये सेकंड वेव आई है जी। इसकी जो इन्फेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है जी, सिवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है जी। डायरेक्टली जो है लंग्स को अटैक करता है, निमोनिया करता है, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है दे नीड एडमिशन इन द हॉस्पिटल्स। सो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यू हैव टू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय एडमिनिस्ट्रेशन। द सेकंड पार्ट इज मैन पावर अवेलेबिलिटी, एंड मैन पावर जो है डॉक्टर होना चाहिए जी, उनको एलोकेट करना है, बिल्कुल, यू हैव टू एलोकेट दोस टू वेरियस, देन टू जनरेट दिस and to generate after generation to distribute it equally in various areas. जो अगर आप देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में इस वक्त we have around 300 plus patients admitted. All are sick patients because we have level 3 जो हमारा है level 3 केयर है, जहाँ सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। सो उनका इन हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको विथ टाइम विथ जो पब्लिश होता है डाटा, तो रेगुलरली उसको अपडेट करना हमारे डिपार्टमेंट में उसकी टीम है। देन आफ्टर दैट फिजिकली जब डॉक्टर वहां जाता है, वहां से वो आके जो सीनियर्स भी होते हैं, देन वी हैव अ टीम डिस्कशन, इसको हम वर्चुअल डिस्कशन करते हैं। आफ्टर डूइंग राउंड्स वी कम एंड वी डिस्कस वेरी जो सिक पेशेंट्स होते हैं उनकी क्या नीड्स हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन सी दवाइयां दें, क्या करें, कौन सा मोड ऑफ वेंटिलेशन दें। सो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन मैनेजिंग इन लास्ट ईयर विद सक्सेस। जो हमारी मोर्टेलिटी है, जो अमवातें हुई है, वो शरहन बाकी कंट्री से बहुत कम है। तो इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्कीम्स का जो मैनेजमेंट है इट इज बेटर।
بالکل. ایز وی میں بی ریڈنگ مورٹیلٹی یہاں اتنی نہیں ہے. جی جی تو دین کانسٹنٹلی فار لاسٹ آف 2020 سے آج تک جو ہمارے ریزیڈنٹس ہے, پوسٹ گریجویٹس ہے, سینئر ریزیڈنٹس ہے, فیکلٹی ہے, تو انہوں نے سارا بہت کام عملہ. کیا ہے. جی تو ان کا ایک وہ ہوتا ہے برنٹ آؤٹ, دے ڈونٹ گیٹ اے ٹائم ٹو ریجوینیٹ, ٹو ریلیکس. ریلیکس, سو دے آر آن اے ٹرمینڈس پریشر. بے شک. سو اس میں ایک ہی چیز ہے جو میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہمارے جو اپنے لوگ ہیں, کہ وہ اندر بیٹھے گھر میں سیفٹی. اسے کیا ہوگا, جو لاک ڈاؤن ہے, جی لاک ڈاؤن از ناٹ اے کیور, یہ رائٹ. کیور نہیں ہے. اس سے ایک چیز ہو سکتی ہے, جو ہماری انفراسٹرکچر پر دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا. پہ دباؤ ہے. ہاں, جو سک پیشنٹس ہوں گے, انفیکٹو پیشنٹس کم آ جائیں گے. سو ہمارا جتنا بھی مین پاور ہے, ہمارا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے, جتنے بھی آکسیجن پورٹس ہیں, بیڈس ہیں, جتنا بھی ہمارے پاس آکسیجن موجود ہے, اسٹورڈ ہے, اور جتنا بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں پر ڈے, وہ ہم اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. Utilize کر گاڈ فارورڈ اگر ہم کھلی چھوٹ دے چھوٹ دیں, دے دیں گے ہم سوشل گیدرنگس میں جائیں, ریلیجس گیدرنگس میں تو جائیں, یہ قابو سے باہر ہو جائے یہ گا. قابو سے باہر ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو بیڈس ہیں وہ ہے اس وقت الحمدللہ, ابھی اتنا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف یو ٹی وی ہیو بین ویری میٹیکولس, بیڈ اسٹرینتھ انکریز کیا ہر جگہ, جی جگہ جگہ. تو اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ بہت ضروری ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کا بالکل سے پالن کریں. وہ اسے ہمارا جو دباؤ ہے ہاسپٹل کا کم ہو جائے گا, ڈیمیج کو منیمائز کیا جائے. منیمائز کیا جا سکتا ہے, جی. اور جو ٹریٹمنٹ ہوگا اچھے سے دیا جا سکتا ہے, اچھے سے پیشنٹس مینیج کیا جائے. اگر کسی ہاسپٹل میں سپوز 100 پیشنٹس ہیں, تو 100 پیشنٹس کے لیے وہاں انفراسٹرکچر بہت ہی اچھا ہے. جی. اگر اسی مین پاور آپ کا کانسٹنٹ ہے, آپ کا آکسیجن سپلائی کانسٹنٹ ہے, اس ٹائم سڈنلی آپ کو اگر Patient flow 100 سے 150 پیشنٹس آ گئے تو یہ مینیج تو نہیں کر مینیج سکتے. نہیں ہو سکے گا. تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا اس میں ایک جو رول ادا کرنا ہے. جی، جی. تو ان کا رول بہت ضروری ہے. جی، جی. تو اسی کی وجہ سے جو ہمارا سسٹم ہے وہ اچھے سے چلے گا, بالکل. اور الحمدللہ آؤٹ کم بھی اچھا ہوگا. جی انشاءاللہ. سر چونکہ آپ فاؤنڈر ہے اور HOD ہے آپ ریمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ کے, تو ہمیں مختصراً بتائیے گا, سمجھائیے گا بلکہ کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا, یہ ڈیل کیا کرتا ہے کن پیشنٹس کو, اور خاص کر کووڈ کا ان پیشنٹس پہ کیا اثر ہوتا ہے. دیکھیے جی, یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ایکچولی یہ ہماری نیڈ تھی. بالکل. ہمارا جو یو ٹی ہے اس میں یہ روماٹولوجی ڈپارٹمنٹ کہیں نہیں تھا, نہ جموں میں تھا نہ یہاں تھا. اچھا. تو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے تو انہوں نے مجھے ذمہ دیا کہ آپ یہ ڈپارٹمنٹ شروع کرو. سو آئی فاؤنڈیڈ دس ڈپارٹمنٹ. وی ورک سنس 2012. بٹ 2012 سے پہلے میں خود ہی کرتا تھا, او پی ڈی چلاتا تھا آفٹر نون میں سنس 2010. جی. تو یہ بڑھتے بڑھتے گیا کہ پھر یہ کریٹ ہو گیا, اس کے پوسٹس آ گئے, پروفیسرس, اسسٹنٹ پروفیسر, اسٹیبلش ہو گیا. یہ اسٹیبلش ہو گیا. اس کا الگ سا اپنے بیڈ الاٹمنٹ ہو گئی, اس کے اپنے او پی ڈیز ڈیز الاٹمنٹ ہو گئے, باضابطہ ایک اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے. یہ جو کامنسٹ جو ہم کامن پیشنٹ دیکھتے ہیں ان میں آرتھرائٹس, روماٹائڈ آرتھرائٹس, جس کو ہم ریہار بولتے ہیں. مگر اس سے علاوہ اتنی جو بیماریاں ہیں وہ لوگوں کو پتا نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ مر جاتے تھے اس سے. لائک سسٹمک لیوپس ارزیماٹوسس, وہ ایک ڈیزیز ہے, ان میں بھی آرتھرائٹس ہوتا ہے, مگر وہ بیونڈ آرتھرائٹس ہے. ان میں کڈنی انوالو ہوتی ہے, کڈنی فیلئر ہوتا ہے, لنگ انوالومنٹ ہوتا ہے, برین انوالومنٹ ہوتا ہے, آئی انوالومنٹ ہوتا ہے. سو دیٹ از اے کلر ڈیزیز. بنیادی طور ہمارے ناظرین کو سمجھائیے آخر ہے کیا یہ بیماری. یہ ایکچولی یہ جو روماٹولوجیکل ڈس آرڈرس ہے یہ آٹو امیون ڈس آرڈرس ہیں. باڈی میں جو امیون سسٹم ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوتا ہے, وہ اپنے ہی آرگنز کے خلاف یہ بغاوت کرتا ہے, ریبیلین ایک ہے. بالکل, یہ ان کو ڈیمیج کرتا ہے. وہ اینٹی باڈی اینٹیجن کمپلیکس بناتا ہے, وہ ڈپازٹ کرتا ہے کڈنیز میں, لنگس میں, آئیز میں, برین میں. سو ڈسفنکشن ہو جاتا ہے. اگر علاج نہ کریں تو موت ہو سکتی ہے. جوائنٹس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جوائنٹس پہ بھی اثر پڑتا ہے, مگر جوائنٹس پہ زیادہ تر روماٹائڈ آرتھرائٹس سے اثر پڑتا ہے. روماٹائڈ آرتھرائٹس بھی لنگ کو انوالو کرتی ہے, اور اس میں جو پریڈومیننٹ ہوتی ہے وہ جوائنٹ ہے. تو روماٹائڈ آرتھرائٹس اف ناٹ ٹریٹڈ ویل اٹ کرپلز دی پیشنٹ. تو پیشنٹ کرپل ہو جاتا ہے. مگر اگر یہ لوپس یا سسٹمک سکلروسس ہے, ویسکولائٹس ہے, اگر ان کو وقت پہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا,
کرپل تو نہیں کریں گے مگر مار ڈالیں گے. تو اس کو کشمیری میں رومٹائڈ آرتھرائٹس کو ریہار کہتے ہیں. مگر لوپس کو ابھی کوئی نام نہیں ہے تو میں نے اس کو اپنا نام دیا ریمار. یہ مار ہی ڈالتا ہے. ریہار تو ریمار آج مشنا ضروری ہے. اس دمو کوشر نام تمن بیمار تم سچ گژھان because it is not a old rheumatology is a new specialty. تو 40 سال 50 سال بس اس سے پہلے نہیں تھا یہ. جی جی جی. تو سو اٹس اے نیو. اچھا ایسے پیشنٹس کو بالخصوص کووڈ-19 کا اس پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور ایسے پیشنٹس کو کیا اگر ویکسینیشن اب چونکہ اس کا عمل جاری ہے تو وہ ویکسینیشن کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یہ پیشنٹس ہے رومٹولوجیکل ڈس آرڈرس, یہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں. ان کو انفیکشن زیادہ ہوتا ہے. ون, کیونکہ امیون کمپرومائزڈ ہے, ان کا جو امیونٹی ہے وہ آلریڈی کمپرومائز, پلس وہ ہوتے ہیں امیون سپریسنٹ ڈرگس پہ. ایسے دوائی ادویات پہ ہوتی ہے جو امیون سسٹم کو بلند کر دیتی ہے. یہاں سے کووڈ-19 اسی پہ حملہ آور ہوتا ہے, تو اس پہ کووڈ-19 وائرس حملہ کرتا ہے. حملہ کر کے ان کی موٹیلٹی زیادہ ہے, ان کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہے, ان کی زیادہ موتیں ہو جاتی ہیں, ان کی زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے. یہ آلموسٹ سارے پھر ایڈمٹ بھی ہو جاتے ہیں. سو دس گروپ از اے ہائیلی والنریبل گروپ, اینڈ یہ گروپ جو ہے ان کو ہمیں خصوصاً اس گروپ کو پریورٹائز کیا ہے ورلڈ اوور کہ ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے. اب مسئلہ ہے ان کو کیسے ویکسینیٹ کریں. مجھے اکثر جو میرے پیشنٹس ہیں جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کروا ویکسین اچھا یہ دود اس دپان تہ لگو نا کہیں ویکسین, بٹ ان کو زیادہ ضروری ہے. تو اگر ان کو اینٹی باڈیز کم بھی بنے گی, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مگر اب جو ورلڈ باڈیز ہیں لائک امریکن رومٹولوجی ایسوسیشن ہے, ان میں جو پینل ہے اس نے جو گائیڈ لائن ایشو کیا ہے ان کو دینا ہے ویکسینیشن, بٹ ان کو ایک چیز کرنی ہے, ان کو جو اپنے امیونو سپریسنٹ دوائیاں ہیں وہ ان کو ایسے مختلف دوائیاں ہیں. کوئی دوائی یوزلی جنرل کنسنسس ہے ان کو ویکسینیشن کے بعد 1 ہفتے تک دوائی بند کرنی ہے, سو دیٹ امیون سسٹم گوز اگین اپ, اٹ فارمز گڈ نمبر آف اینٹی باڈیز اگینسٹ کووڈ. دین آفٹر 1 week they can again start their own medication. یہ گائیڈ لائن, بٹ there are guidelines for different drugs. کسی ڈرگ کو 1 مہینہ پہلے ہی بند کرنا ہے, تو دے شوڈ کنسلٹ دا ڈاکٹر, اور دے کین کال اس, جو ہمارا جو ڈیلی میڈیسن او پی ڈی ہوتا ہے ڈیلی, دے کین کال اس. اور موسٹ آف مائی پیشنٹ جو ہیں آئی ہیو گیون دم مائی نمبر, they can call us, we have a group also, so they can call us, we will guide them. But generally ان کو 1 ہفتہ تک آفٹر ویکسینیشن اپنے جو امونو سپریسنٹ لائک کامن ڈرگ ہے میتھوٹریکسیٹ جو ویکلی کھاتے ہیں ان کو وہ 1 ہفتے کا ڈوز مس کرنا ہے آفٹر ویکسینیشن. تو اور کچھ نہیں ہے, بس باقی تو ان کو ضروری کرنا ہے. دین اندر تھنگ از ان کے جو فیملی ممبرس ہیں, دیئر فیملی ممبر شوڈ آلسو گو فار ویکسینیشن. دے شوڈ ناٹ سے کہ ایم سی اوس کارن میں شنوین کارن کی, ان کا بھی امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اگر وہ جائیں انفیکشن لے کے آئیں تو وہ ان کا جو والنریبل پیشنٹ ہے گھر میں اس کو دے سکتے ہیں. اولڈ اسٹرین نہیں تو نئی اسٹرین دے سکتے ہیں. تو اب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اب میوٹنٹس ہیں, مجھے ویکسین سے کیا فائدہ ہے. ویکسین کرنے والے کا بہت اچھا فائدہ ہے. اگر اس کو انفیکشن ہو جائے گا وہ مائلڈ ہوتا ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے, ہم نے بھی اپنے ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ پوری انڈیا میں اور ورلڈ میں بھی دیکھا گیا ہے, اگر ان کو ہوتا ہے تو سیویئر نہیں ہوتا ہے, سیویئرٹی نہیں ہوتی, اور 100 اٹ گیوز پروٹیکشن آلموسٹ 100% اگینسٹ سیویئر اینڈ مورٹیلٹی. تو ان کی موتیں کم ہوتی ہیں, ان کی سیویئرٹی کم ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور جو آپ نے میوٹنٹس کی بات کی اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ کون سے میوٹنٹس ہیں, یہاں کون سے میوٹنٹس آئے ہیں اور کن میوٹنٹس کو یہاں پہ دریافت کیا گیا ہے. لیکن ابھی ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ وقفے کے اس پار ہم جو ایک خصوصی پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں ڈاکٹر اسپیکس کے نام سے, جس میں آپ فون کالز کے ذریعے جڑ سکتے ہیں. تو آپ نمبرات ملائیے جو آپ کی ٹی وی اسکرینز پہ وقفے کے بعد ہم اسکرول بھی کریں گے اور اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे 19, 20 और 21 मई को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग J&K में ये वक्त होता है आप तक कुछ अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। अंग्रेजी अखबार मेरे हाथ में है और इसी से हम आगाज करेंगे। कोविड की बात हो रही है तो कोविड से ही ये खबर है। कोविड के हवाले से कोविड क्लेम्स 59 मोर लाइव्स इन जम्मू एंड कश्मीर, 4141 न्यू केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। इसी अखबार से और एक खबर, कोविड मोर्टेलिटी एनालिसिस, नन अमंग फुली वैक्सीनेटेड डाइड इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, 93% डेथ्स रिपोर्टेड अमंग unvaccinated people, 7% in partially vaccinated. COVID vaccination drive goes slow in Kashmir. Officials blame dearth of vaccines as on date both Jammu and Kashmir divisions are dry. DG Family Welfare. इसी अखबार से आखिरी खबर, now online booking on CoWIN for second vaccine dose not before 12 weeks. जी नाजमा, अखबार की सुर्खी आप पढ़ रही थी तो एक बात जहन में आई। नाज़रीन, जैसे हम देखते हैं कि आदाद शुमार हम देखते हैं आज दिन में कितने केसेस आए, कितनी मोर्टेलिटीज हुई, सब हम इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये डेटा रिवील हो और हम उस डेटा से मालूमात हासिल करें। लेकिन बात यह है कि सभी माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये बदलती रहेंगी, कभी ज्यादा कभी कम। अभी कुछ दिनों पहले जरा जो 4000 केसेस आते थे, 4500 केसेस आते थे, तो 3000 केसेस आ गए। तो उसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर पे, उन्होंने ये समझ लिया और आमतौर पे भी काफी लोगों ने समझ लिया कि हमें हो बस वहीं गई थोड़ा आत्मशिद्दत काम। लेकिन ये माहिरीन बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये फिगर्स जो है दे कैन प्ले विद योर माइंड। तो इस बात का ख्याल रखें कि वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड। ये वेव धीरे धीरे अभी आई है, पीक इसका आया है, धीरे धीरे कम भी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इन फिगर्स की वजह से हम धोखा न खाएं। हम हमारा जो एक इस वक्त जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस मैकेनिज्म, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे इस वक्त हम बहुत ही पर्टिकुलर हैं, अमल पैरा हो रहे हैं इन रहनुमा खतूत पे, वैसे ही हमें इस पे अमल करनी है। इन फिगर्स से धोखा नहीं खाना है। मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और इसमें से सुर्खी, अवाम की आवाज का दूसरा प्रोग्राम, आइए हम सब मिलकर कोरोना को शिकस्त देने का तहिया कर ले, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी, और मेरे पास आखिरी रोजनामा, इससे दो सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वादी में अभी तक 20 प्लांट लग चुके हैं, सूबाई कमिश्नर। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर, महकमा सेहत को कमेटी तश्कील देने की हिदायत। जी, एक उर्दू रोजनामा और बहुत ही दिलखराश खबर एक शाया हुई है। इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरोना से फोत, प्रोफेसर की मौत, कश्मीरियों के लिए बड़ा नुकसान। इस अखबार से और दो सुर्खियां लेना चाहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर शदीद ज़ालाबारी, मेवाजात और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। आखिरी खबर इस अखबार से, फी फर्द के लिए 5 किलो मुफ्त राशन मई और जून से फराहम करने का ऐलान। नाज़रीन, ये तो थी अखबारात की सुर्खियां जो हम प्रोग्राम में हर दिन आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फयाज अहमद सोफी साहब से, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन सिक्किम सोरा हैं और इसके अलावा ये फाउंडिंग मेंबर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेमेटोलॉजी स्किम्स और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं कोविड-19 स्किम्स। और आप जो हैं, अब अगर आपके कुछ सवालात हों वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल्स के जरिए, और नंबरात जो हैं वो हम डिस्प्ले बार बार करते रहते हैं। नाजमा, क्या नंबरात हैं? जी, मैं नंबरात एक बार बताना भी चाहूंगी। अगर आप फोन से डायल कर रहे हैं तो 0194 लगाना ना भूलिएगा। तो नंबर जो है 2481-813 और दूसरा नंबर है 2481-832। इन नंबरात पे आप राबता कायम कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप डॉक्टर साहब से खुद पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, म्योन सवाल ये मैंने पहले भी पूछा था बट ये मतलब क्लियर नहीं हो पाया, गाउट्स तिशा अथ मंज यिवान? हाँ, गाउट मगर गाउट बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
تو جو ہی ایک انسان کو وزن زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, امیونٹی سے چھنت کا نہ اٹ از ناٹ, یہ کرسٹل ڈپازیشن, بیکاز رومیٹالوجی من سے مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر لائک جو نان امیون بھی ہوتے ہیں, لائک گاؤٹ ہے, وہ میٹابولک ڈیزیز ہے, کرسٹل آرتھروپیتھی ہے, تر من سے یورک ایسڈ کرسٹل گژھان ڈپازٹ جوائنٹس من, تو یہ کران جوائنٹس ایروڈ, بیٚیہِ کران سویلنگ, تو اس میں لائف سٹائل ماڈیفکیشن بہت ضروری ہے, تو وہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. جی 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 رفلی تو یہ میٹابولک سنڈروم میں آتا ہے, ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہوتا ہے, اور کڈنی ڈیزیز میں بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی, اور ان میں زیادہ نہیں ہوتا ہے, ان میں بھی یورک ایسڈ بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت ایک فون کال لینا چاہیں گے ہم. جی ناظمین. جی, یہ پہلی فون کال جو ہمیں موصول ہوئی ہے جمال اٹا سے ہے, اور محمد بشیر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, پن سوال پرستو. پتمہ ہفتہ کور مے کووڈ کیا ویکسین ٹھیک, مے کور ویکسین یہ سا یہ ام پتہ گئی مے کوشش اخ کور مے کمرس دود, بیٚیہِ کور مے یہ سا یہ گژھان ژوٚک ہیوٗ تھوڑا, گژھان خۄشک. کۭتِس کالس روٗد کۭتِس کالس روٗد یہ کنڈیشن؟ کنٹینیو حظ تتہِ پٮ۪ٹھ. مےٚ کوٚر پٔتمہِ عرفہٕ دۄہ کریو مےٚ تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کنٹینیو, بیٚیہِ چھُ کمرس دود کران سخ. اچھا اچھا اچھا. بہٕ چھُس آلریڈی چھُس بہٕ بلڈ پیشنٹ تہٕ بیٚیہِ چھُ یہ سا یہ شُگر آلسو. اچھا اچھا, شُگر تہِ چھُ تۄہہِ, ہایپر ٹینشن تہِ چھُ تۄہہِ. ٹھیک چھُ, أکیاہ ڈاکٹر صٲبس پرژھو أسۍ. یُس ویکسیٖن پتہٕ چھِ گژھان حظ اڑٕ دگ چھِ کران, کٲنٛسہِ چھُ تپھ کھسان, کٲنٛسہِ چھُنہٕ بالکل کہیٖنۍ گژھان, مگر یِمن چھُ لگان یوٗجؤلی چھُ لگان یِمن ہفتہٕ, اڑٮ۪ن کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ پیشنٹ چھُ 2 ہفتہٕ تام تہِ گژھان, مگر یوٗجؤلی یُس یِمن یہِ کمرُک تہٕ بیٚیہِ ٲس خۄشک گژھان, یِمن چھُ وٕچھُن چوٗنٛکہِ یِمن چھُ بلڈ پریشر تہٕ یِمن چھُ وٕچھُن یِمن ما چھُ یہِ بیٚیہِ کُنہِ وجہ کِنۍ, لایک آز کل چھُ سٹرس چھُ باقٕے چیٖز چھِ, تہٕ بلڈ شُگر پیٚیہِ یِمن ٹیسٹ کرُن, وٕچھُن چھُ تمہِ سۭتۍ ما چھُ کینٛہہ, مگر یِم چھِ نان سپیسفک سمٹم, مطلب کووڈس متعلق, کووڈ ویکسیٖنس متعلق, یِمن چھُنہٕ تیوٗتاہ اہمیت کینٛہہ, تہٕ یہِ گژھِ ٹھیٖک. اتھ چھُ سمپل پیرسٹمال تہِ اگر یِم کھٮ۪ن, یِم گژھن تمہِ سۭتۍ تہِ ٹھیٖک, اتھ چھُنہٕ بامبرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ, مگر چوٗنٛکہِ ٲس چھُ خۄشک گژھان توتہِ کٔرِنۍ یِمہٕ اکھ بلڈ شُگر کٔرِنۍ توتہِ. بالکل ڈاکٹر صٲب, یُس أسۍ میوٗٹنٹن ہٕنٛز امہِ برونٛہہ کتھ ٲسۍ کران, کُس کُس میوٗٹنٹ چھُ اَسہِ وٕنکیٚن, تہٕ یِمن میوٗٹنٹن ہُنٛد بِہیویئر کیاہ چھُ تۄہہِ باسان؟ تہٕ مےٚ چھُ باسان زیادٕ پہنس امپارٹنٹ چھُ اَسہِ پننِس یوٗ ٹی ایس JNK یس متعلق أسۍ گژھو کنسٲرن آسٕنۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ. اَسہِ یِم ییٚتہِ میوٗٹنٹ چھِ, اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ جوٚمِس منٛز کوٚر یِمو سوٗزۍ 300 سیمپل سوٗزۍ یِمو نٮ۪بر, تہٕ تمہِ خٲطرٕ یُس ییٚتہِ رِپورٹ آو, اَسہِ چھُ ییٚتہِ UK ویریئنٹ تہِ, UK ویریئنٹ چھُ اَسہِ ییٚتہِ, اَسہِ چھُ ییٚتہِ ڈبل میوٗٹنٹ انڈین ویریئنٹ تہِ, بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ ادر ویریئنٹس یِم زن وُنہِ دوز آر میوٹنٹس آف انٹرسٹ, دوز وی ہیو ٹو اسٹڈی. یہ کشمیر میں ہے. اس میں جو سیمپل انہوں نے لیے تھے, تو موسٹ آف دا سیمپلز ویر فرام جموں, بٹ آؤٹ آف دوز 80 سیمپلز ویر فرام کشمیر آلسو, تو اس میں کشمیری بھی ہیں, کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ ہے کنیچ ہے, موسٹ آف دا کشمیریز گو ٹو جموں, جوم اَسہِ پڑاو, کانٛہہ تہِ کٲشُر ییٚلہِ دِلہِ گژھِ, کلکتہ گژھِ, کُن گژھِ, مُلکہٕ کِس کُنہِ تہِ حِصس منٛز تورٕ یِتھ چھُ سُہ جامہِ دِوان تھکھ, تھکہٕ پٮ۪نٛڈ چھِ یہِ اَسہِ, اَسہِ چھُ ٹرانزِٹ اکھ, اَتہِ چھِ مِکسِنگ, قُدرتی کتھا, اَتہِ چھِ مِکسِنگ, تِکیازِ سٲنۍ مطلب سیکرٹریٹ چھُ تَتہِ, تِم مُلٲزِم چھِ, تِم چھِ یِوان گژھان, سو وی ایکسپیکٹ اَسہِ تہِ آسن تِم میوٗٹنٹ. ڈاکٹر صاحب بیاکھ اکھ کال چھِ وٕنکیٚن, رخسانہ کال کر رہی ہیں کھانیار سے. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ جی, آپ اپنا سوال پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے, کیا فیڈنگ مدرس ویکسین کر سکتی ہے جو بچوں کو دودھ دیتی مائیں ہیں؟ جی جی بالکل, یہ ایک اہم سوال ہے جو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے, لیکٹیٹنگ مدرس کے بارے میں. نہیں, یہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے, کیونکہ دیر آر اسٹڈیز ان دا ورلڈ کے وہ بولتے ہیں, اب بولتے ہیں کہ جو پریگنینسی کا لیٹر سٹیج ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ یہاں ابھی نہیں ہوا ہے, لیکٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, اس کے بارے میں کافی کنفیوژن تھا ڈاکٹر صاحب. ایک تو جب پچھلی بار یہ انکشاف کیا گیا کہ 3rd ویو جو ہے وہ آنے والی ہے, اس سے بچوں کو بھی خطرہ ہے, اور یہ بھی ایک واضح گائیڈ لائنز اور ایڈوائزریز نہیں آ رہی تھی ابھی کہ لیکٹیٹنگ مدرس کو کرنا چاہیے کہ نہیں. مجھے لگتا ہے آج آپ نے جو ہے وہ کنفیوژن دور کر دیا, مطلب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, دے کین گو فار ویکسین, کوئی خاص طریقہ, کوئی
پریکاشن وغیرہ تو نہیں برتنا ہے جی. اور کیا ترنت وہ مطلب ویکسین اگر انہوں نے کیا اس کے فوراً بعد دے کین فیڈ دیئر چلڈرن نارمل؟ اس میں دیکھیے جو اس میں یہ ایکچولی اینٹی باڈیز بنیں گی. اس میں اینٹی باڈیز جو بنتی ہیں اس میں زیادہ نہیں ہے. ان کو اگر فیور ہوگا تو فیور کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. مگر کبھی کبھی اگر ان کو زیادہ کمپلیکیشن ہو جائے تو دے ہیو ٹو بی ان ٹچ ود دیئر ڈاکٹر. جی سر. اچھا اخ چیز ونکین وچمت یہ نو نو ونکین کرن مز گژھان کہ یم ڈائبٹیز پیشنٹ یمن کووڈ آسان گومت وۄنۍ اگر تم نیگیٹو آسان آمت تمن مز ونکین بیاکھ چیز لبنہ بلیک فنگس. اس کو لے کے بہت کنفیوژن ہے لوگوں میں, یہ ہمیں سمجھائیے. یہ جو بلیک فنگس ہے اس میں کچھ پریڈسپوزنگ فیکٹرس ہیں. لائک وہ پیشنٹ جو ڈائبٹک ہوتے ہیں ان کو جو بہت زیادہ بلڈ شوگرس ہوتے ہیں, لائک ان کو اس کو ہم ہائپر آسمولر اسٹیٹ کہتے ہیں, ہائپر آسمولر کوما کہتے ہیں. ان کو یہ جو فنگس ہے یہاں سے گرو ہوتا ہے تو یہ سی این ایس میں چلا جاتا ہے, برین میں چلا جاتا ہے, ویری فالمنٹ ہے. کیونکہ کووڈ میں ابھی جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے, جو افیکٹو ٹریٹمنٹ رہا ہے آج تک, جس نے مورٹیلٹی ڈکریز کی ہے, اس میں آکسیجن ہے نمبر 1, نمبر 2 ہے اسٹیرائڈ. جی جی. تو نمبر 3 ہے اینٹی کوگولنٹ. جو ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں, اسٹیرائڈ سے کیا ہوتا ہے کووڈ میں 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک کووڈ خود ہی شوگر زیادہ کرتا ہے, اٹ ریزز. نمبر 2 جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو جب اسٹیرائڈ دیتے ہیں ان کا شوگر بہت ہائی چلا جاتا ہے, شوٹ اپ ہو جاتا ہے. تو دیز آر دی کینڈیڈیٹس فار جس فنگل انفیکشن. تو اس میں جو پیشنٹس ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں یہ ذرا انہیں کو ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ وی ہیونٹ سین اینی پیشنٹ بیکاز وی آر اپ گریڈنگ اوور ٹریٹمنٹ, وی آر ایڈنگ اینٹی فنگل وین نیڈیڈ. دیر آر سرٹن انڈیکیشن جو ہمارے ہاسپٹل میں پروٹوکال ہے, وی ایڈ اینٹی فنگل, وی ہیو اے کمپلیٹ سرویلنس ویجیلنس فار انڈیکیشن وین ٹو ایڈ اینٹی فنگل. سو ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے. چلیے اللہ کرے کہ یہ ہماری یونین ٹیریٹری سے دور ہی رہی ہے بلیک فنگس, کیونکہ آلریڈی. جی ایک اور فون کال ہمارے پاس اس وقت ہیں. خالد احمد صاحب بمنا سے جڑے ہوئے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب آپ کا استقبال پروگرام میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ اپنا سوال پوچھیں. میرا سوال ہے کہ 2 مہینے پہلے میری اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور میں ابھی بلنٹا اور ایکواسپرین لے رہا ہوں, کیا میں ویکسین کر سکتا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. اس میں جو گائیڈ لائن انیشل تھی وہ بول رہے تھے کہ اس میں جو اینٹی کوگولنٹس پر ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. جو لیٹسٹ جو آیا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے, دے کین ڈو اٹ. اینڈ بٹ اٹ از بیٹر اف دے کنٹیکٹ دیئر کارڈیالوجسٹ, so if they can briefly stop it for a day or 2 so that hematoма یہاں نہیں بنے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. تو انیشلی جو گائیڈ لائن تھی وہ بول رہے تھے نہیں, تو اب تو جو لیٹسٹ ہے وہ بول رہے ہیں اس میں زیادہ دقت نہیں ہے, کر سکتے ہیں. بٹ nevertheless if they consult their cardiologist, if he gives them a nod, then we can withhold for a brief period, say 3 days, 2 days, 5 days. You can do it, there is no problem. جی ڈاکٹر صاحب, جو یہ ادھوری ہماری گفتگو میوٹنٹس کے بارے میں رہ گئی تھی, اب جو یہ سارے میوٹنٹس ہیں, فار ایگزامپل ہم کوئی پرٹیکولر ویکسین کر رہے ہیں جو بھی اویلیبل ہیں ہمیں, تو کیا یہ دیکھا گیا ہے جب ہم انالیسس دیکھتے ہیں یا جو ریسرچ رپورٹس آتی ہیں تو سبھی میوٹنٹس کے لیے یہ ایک حفاظت ہمیں دیتی ہے, ایک تحفظ فراہم کرتے ہیں ویکسینز, یا پھر یہ کسی پرٹیکولر میوٹنٹ کے لیے؟ دیکھیے ایکچولی جو ویکسین بناتے ہیں نا اس میں جو پریویلنٹ اسٹرین ہوتی ہے موجودہ اسی سے بنتا ہے. اچھا, جو لاسٹ ایئر جو ہمارے اسٹرینز تھے تو وہ جو ہمارا ویکسین ہے اسی کا حساب سے ہے. تو میوٹنٹ سے یہ زیادہ اثر نہیں کرتا ہے. دیٹ از وائی جو پرابلم ہے, ہماری کنسرن ہے کہ وی شوڈ ناٹ لور اوور گاڈ, کیونکہ جو ہماری اولڈر اسٹرینز ہیں ان کے خلاف تو ہم سرکشت ہیں, بچاؤ ہے. مگر جو نیا ہے میوٹنٹ, جو وائرس نے اپنا یہ رنگ بدلا ہے, تو یہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے, تو اندر چلا جا سکتا ہے, ہمیں انفیکٹ کر سکتا ہے. سو یہ گارڈ لور نہیں کرنا ہے. بٹ ون گڈ تھنگ اباؤٹ کوویکسین, جو کوویکسین ہے ہمارا جو انڈیجنس ویکسین ہے انڈیا کا, سو اس کو پایا گیا ہے دیٹ از افیکٹو اگینسٹ this mutant. So that's the added advantage of ہمارا جو
انڈیا کا انڈیجنس کو ویکسین ہے اس کے بارے میں. تو اٹ ہیز بین سین اٹ کورس. جی جی. تو کاؤنسلر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی کرال پورہ سے. السلام علیکم کاؤنسلر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا سوال پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے جو کووڈ پیشنٹ ہوتا ہے جس کو جو غسل ان کو دے ان کو کوارنٹائن رہنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو کیا احتیاط ہے؟ اوکے ٹھیک. یم تمن غسل دن. جی دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے جب انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ برید نہیں کرتا ہے. جو یہ وائرس شڈ ہم کرتے ہیں تو وہ ڈراپلیٹ آتا ہے, ایروسول آتا ہے باہر. جب یہ ڈیڈ باڈی جب یہ برید ہی نہیں کرتی ہے تو کوئی ایروسول ڈراپلیٹ کا اثر نہیں ہے. بٹ اس میں یہی ہمیں اگر ہم پوری SOPs کریں لائک گلاوز لگائیں, اس کو غسل دیتے وقت ماسک لگائیں, اس میں کیا ہے کہ سپلیش آتا ہے, اس میں جو سکریشنز ہوں گے, نوز صاف کرتے ہیں غسل کے وقت, جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو نوز صاف کرتے ہیں, جو ہمارا مسلم شریعہ ہے اس کو طریقہ ہے. تو وہ اگر پانی ڈالتے ڈالتے چھینٹے چلی جائے آنکھوں میں یا ہم وہ ہاتھ لگائیں ادھر ادھر تو اسے ہوتا ہے. اگر ہم پورا SOP کریں تو کوارنٹائن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس احتیاط برتنا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, نصیر احمد صاحب ہیں, چھانپورہ سے جڑے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصیر صاحب, اپنا سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس میں جو آتے ہیں بھی بولا جاتا ہے کہ یہ بلڈ کلاٹس ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں جی ٹریٹمنٹ کے بعد. جی تو دوسرا یہ ہے کہ جس میں اکثر پہ آ رہے ہیں وہ بھی اگلے 17 گھنٹے اگلے 14 گھنٹے, اس میں لوگوں میں بہت کنفیوژن ہے. پلیز کلیئرفیکیشن چاہیے اس سے. ویکسین کا تو مجھے لگتا ہے پہلے ہی کلیئر ہو گیا کہ اگر پہلے کوئی بھی لیا ہوا ہے تو کیا یہ ضروری ہے دوسرا ڈوز بھی کوئی ہو یا ادر بھی کرتے. دس از واٹ آئی وانٹ. کچھ کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کلیئر نہیں آ رہی ہے, پھر سے دہرائیں گے, تھوڑا مائک سے دور ہو کے دہرائیے. جی جی ایسا ہے, بولا جاتا ہے کہ جب کووڈ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے تو آفٹر دیٹ اس کے پیشنٹ میں کلاٹس ہو جاتے ہیں, بلڈ کلاٹس اوکے ان اینی پارٹ آف دا باڈی. کوگولیشن. جی تو دوسرا کلاٹس ہو جاتے ہیں. دوسرا بولا جاتا ہے کہ جو یہ واٹس ایپ پہ جو نیوز آتے ہیں نہیں اگلے 17 گھنٹے بہت خطرناک ہے, باہر وقت ہاں رائٹ. تو از دس آئی جسٹ وانٹ کلیئرفیکیشن ڈاکٹر صاحب. دوسرا میرا یہ تھا تیسرا سوال کہ ویکسینیشن جو ہے اگر پہلے کووشیلڈ لیا ہوا ہے جی تو کیا ضروری ہے دوسرا بھی کووشیلڈ لیں؟ جی جی یہ اہم سوال ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہت شکریہ. اس میں پہلا جو آپ کا سوال ہے کلاٹس کے بارے میں. جی جو یہ کووڈ انفیکشن ہے اس میں ایک تو لنگ انوالو ہوتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے اس میں جو اٹس اے پروکوگولنٹ اسٹیٹ اس کو بولتے ہیں ہم, اس میں کلاٹس زیادہ بنتے ہیں مگر یہ ہر ایک میں نہیں بنتے ہیں. ان میں ایک سب گروپ ہے, ان کو ہم ایک لیب ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ڈی ڈائمر. ڈی ڈائمر جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی باڈی میں کلاٹ فارمیشن ہو گئی ہے. سو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. جن پیشنٹس کو وہ ڈی ڈائمر زیادہ ہو ان کو ہم جو ٹریٹ کرتے ہیں, اینٹی کوگولیشن دیتے ہیں. اینڈ دین روٹینلی جو ہوتا ہے جن کو سیویئر کووڈ ہوتا ہے یا ماڈریٹ کووڈ ہوتا ہے, جو سسپیشن ہوتا ہے کہ ان کو کلاٹ نہ بنی, ہماری یہ جو ایک پروٹوکال ہے ہم ان کو اینٹی کوگولنٹس دیتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے ہی بولا اس میں 3 چیزیں ہیں, آکسیجن, اسٹیرائڈ اور اینٹی کوگولنٹ, جو کلاٹ بننے سے روکتا ہے. جو کلاٹ کہاں بنتے ہیں؟ کلاٹ بنتے ہیں وہ پیریفرل جو ہماری رگیں ہوتے ہیں خون کی ان میں بنتا ہے, پیلوس میں بنتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے شاورز ڈالتا ہے لنگ میں. تو ان کی وجہ سے جو خون کا دورہ ہے لنگ میں کم ہوتا ہے, تو جو وینٹیلیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے, نہیں ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ لنگ ویسلز میں بھی ہو سکتی ہے کلاٹ فارمیشن. سو دیٹ کازز مور ہائپوکسیمیا, اس سے خون میں آکسیجن کی کمی زیادہ ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ ہے ایسپیکٹ, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کس پیشنٹ کو دینا ہے کیا دوائی. جو ان کا دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ تشویشناک خبریں واٹس ایپ پہ کل سے میں نے بھی پڑھا کہ نیکسٹ 72 hours آر ویری کروشل, انڈیا از گوئنگ ان ٹو کمیونٹی ٹرانسمیشن, گھروں سے نہ نکلیں, وہ نہ نکلیں. تو یہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟
یہ دیکھیے ایکچولی یہ جو خبریں ہوتی ہے یہ اسے پینک کریٹ ہوتا ہے. ہمیں پینک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکچولی جو ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں جو لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے کیا ہے, جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بولا ہمیں گھر میں رہنا چاہیے, ہمیں گھر میں رہنا چاہیے کہ اس سے فی الحال. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 72 آورس کے بعد وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اٹ از جسٹ افواہ ہے, اس میں کوئی وہ ٹھوس سچائی نہیں ہے. اور بار بار ہم اپنے ناظرین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس نیوز آتی ہے, ہم بنا سوچے سمجھے اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ناظمہ کہ کتنا اس سے کیوس. کل جب میں نے بھی یہ خبر پڑھی تو مجھے, اور یہ ایسے پریزنٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی اس میں سچائی ہے. تو خیر اس میں ان خبروں کی طرف توجہ اپنی مبذول نہ کریں. جو ایڈوائزری, جو پروٹوکالز ابھی ہمارے پاس ہیں انہی کو فالو کریں. ایک اور کال ہم لیتے ہیں اس وقت پروگرام. جی, پیر باغ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نثار احمد صاحب. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پن سوال پرستوس. ڈاکٹر صاحب مجھے سوال ہے. آئی ایم مور دین 60 ایئرس. اوکے. میری ایج 60 پلس. ہاں, میں نے کووشیلڈ ویکسین لیا ہے. ٹھیک. میں نے 8 اپریل کو لیا ہے, اور نیکسٹ جو مجھے لینا تھا 28 آفٹر ڈیز. ٹھیک. مگر انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے. ٹھیک. آپ یہ کریں کہ 12 ہفتے کے بعد کرنا ہے. اوکے. از اٹ بینیفیشل فار می اور کیا پرابلم ہو جائے؟ جی, بہت بہت شکریہ آپ کے سوال. دیکھیے یہ جب یہ ویکسین بن رہا تھا پہلے انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈوز سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. جی, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے دیکھا اگر ہم بوسٹر ڈوز دیں. پہلے انہوں نے دیا 4 ویکس پہ, دیکھا کہ 4 ویکس پہ اچھا فائدہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو اس کو اگر ہم 6 یا 8 ویکس پر دیں. تو انہوں نے دیکھا کہ 8 ویکس 6 ویکس پہ زیادہ فائدہ ہے. دین 12 ویکس پہ اچھا خاصا فائدہ ہے. تو اس میں آپ کو فائدے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ اونلی تھنگ از جو ابھی جو انہوں نے یہ گائیڈ لائن رکھی ہے, یہ اس میں یہ بالکل سیف ہے. یہ ایکسپرٹس کی رائے ہوتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو 1 ڈوز ملتا ہے اس کو بھی سیفٹی ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں ہے, اس کو بھی ہے. کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے بہت زیادہ ہے, تو ہمیں سب کو اس میں شیئر دینا ہے. ایسا نہ ہو کوئی رہ جائے. ہاں, کوئی رہ جائے. تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 1 ڈوز لیا ہے, آپ سرکشت ہیں, آپ کو کوئی بات. آپ کو اپنا جو گارڈ ہے ماسک ویئر کرنی ہے, ہاتھ صابن سے دھونے, سمپل صابن سے, اور سوشل گیدرنگز, ریلیجیس گیدرنگز اٹینڈ نہیں کرنی ہے, گھر میں بیٹھنا ہے. اسپیشلی جو ایلڈرلی ہے, تو جو ایلڈرلی ہوتے ہیں ان کو ریورس کوارنٹائن کرنا چاہیے ہمیں. ریورس کوارنٹائن ہے, جو ایلڈرلی ہے وہ نان انفیکٹو ہے, گھر میں ہی ہے, ان کو ہمیں انہی کو آئسولیٹ کرنا ہے. جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے وہ موبائل ہے, دفتر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں, ان کا جو بہیویئر ہے, کام کاج کے لیے دفتر جاتے ہیں. سو if they get infection, they will give it to their elderly, nana, nani, dada, dadi. ٹرانسمٹ کر دیں گے. So nana, nani, dada, dadi کو ریورس کوارنٹائن میں دینا ہے ہمیں. ان کو انہیں کو آئسولیٹ کرنا, ان کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا, ان کو دور. وہ اگر ہمارے ساتھ آئے بیٹھے ان کو گھر میں بھی ماسک. مگر تمن ہز یت کن شکایت آسان, تھی نہ ایسا ٹائم سپینڈ کران, ویل بچار آئسولیٹڈ تھو تیل ما گژھِ تمن تھوڑا. یہ ہماری مجبوری ہے. مگر نصیر صٲبن اکھ سوال روٗد اَسہِ یِتھے کٔنۍ یِمو اہم سوال پرژھیو زِ اگر أسۍ 1 ڈوز کو ویکسیٖن کوٚر, بیٛاکھ ہیٚکوا أسۍ, بیٛاکھ چھا ضروٗری سُے کرُن کِنہٕ بدل تہِ ہیٚکو کانٛہہ کٔرِتھ؟ نہ یہِ چھُ بیسٹ چھُ آئیڈیلی یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, یو کین ناٹ چینج, بیکاز جو ہے نا یہ بوسٹر کا کانسیپٹ ہے. تو اس میں جو سیلز ہیں وہ پرائم ہو گئی ہیں, ان کو پرائمنگ کیا گیا ہے کسی پرٹیکولر ویکسین سے. تو ان کو جو بوسٹر ہے اسی سے ملنا چاہیے. بہتر یہی ہوگا کہ جو ویکسین ہم نے کرایا اسی کا دوسرا ڈوز بھی. بالکل بالکل. ٹھیک. بارامولہ سے ہمارے ساتھ ابھی محمد شفیع ڈار صاحب جڑے ہیں فون لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شفیع. ٹھیک ہے, ؤنِو سوال. اکہ دہ ٹیسٹس متعلق میں ڈاکٹر صاحب سوال پرژھن. اکہ دہ مے ہیرمینس فادر بیمار, پتہ پیو مے خون ٹیسٹ خون پٲٹھۍ دِیُن. پتہ ییٚلہِ مےٚ خون پٲٹھۍ دیُت پتہٕ ووٚنُکھ 3 وِزِ دوٚپُکھ ژےٚ ہسا چھُے خوٗنس اِنفیکشن. اچھا. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ کھوٚتُس کوٚڑُکھ خون سِریٖنج حظ تتہِ تہٕ کوٚرُکھ ٹیسٹ, دوٚپُکھ ژےٚ ہسا چھُے بیٚیہِ اِنفیکشن.
اوکے پتہ کھوتو کورُکھ بیٚیہِ ٹیسٹ 2 لٹہِ کوٚڑُکھ مےٚ کھُن سِریٖز دوٚپُکھ ژےٚ چھُے اِنفیکشن پتہٕ یہِ دوٚپُکھ بہٕ کر سا علاج ژےٚ ہسا چھُے وِٹامِن سی کیٛاہ تامَتھ کۄکر ناگٕچ بٮ۪مٲرۍ پتہٕ حظ یُتھُے مےٚ علاج کرنہِ گوٚو ڈاکٹر صٲبس نِش ڈاکٹر صٲبن ووٚن دوٚپُن ژٕ اَن نیبرٕ کَتہِ ٹیسٹ یہِ مطلب ٹیسٹ کٔرِتھ پتہٕ حظ سوٗز تٔمۍ نٮ۪بر سُہ ٹیسٹ توتہِ حظ آو ٹھیٖک یِتھے کٔنۍ ما چھِ ییٚتہِ نوٚمَن ٹیسٹن گژھان تی ما چھِ نوٚمَن ٹیسٹن تہِ گژھان نٮ۪بر سوٗز مےٚ سُہ ٹیسٹ حظ تورٕ آو ٹھیٖک اَتہِ کوٚرُکھ ہٮ۪ڈوٕنہِ ہسا چھِ بٕلڈ بینک منٛز اچھا اچھا تۄہہِ درٛاو سُہ دوٚپُکھ ہے ژےٚ چھُے خوٗنس اِنفیکشن یہِ ہسا چھُے وۄنۍ علاج کرُن محمد شفیع صٲب گٔے 6 ؤری بہٕ درٛاس ٹھیٖک حظ بہٕ چھُس اوکے شُکُر خۄداے وۄنۍ کٔرِمَس کُن تی ما چھِ گژھان نوٚمَن ٹیسٹن تہِ محمد شفیع صٲب شُکریہ کال کرنہٕ خٲطرٕ امیُک جواب ہٮ۪کہٕ بہٕ تہِ تۄہہِ دِتھ یوٗت چھُنہٕ تاوان کینٛہہ زِ یُس ٹیسٹ چھُ اتھ منٛز آسہِ یوٗتاہ پھیر بدل گژھان کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ ہیوٗمن ایرر گژھان وٕچھ حظ سٲری چھِ اِنسانٕے سٲنۍ میڈِکل پریکٹِشنر تہِ چھِ اِنسانٕے کٲنٛسہِ ما آسہِ کینٛہہ سہو خطا گژھان سُہ چھُ اکھ آسان ایکسپشنل کیس مگر یوٗجؤلی چھِ اتھ منٛز یِم ٹرینڈ پیرامیڈیکل سٹاف سون چھُ تِم چھِ سیمپل دِوان پتہٕ چھُ تشخیصی لیبارٹریٖزن منٛز گژھان تیٚلی چھُ پتہٕ رِزلٹ یِوان اتھ کرن ڈاکٹر صٲب تہِ وضاحت بیاکھ چیٖز تُہۍ چھِو ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ پیشنٹس چھُ ٹیسٹ کران تٔمِس چھُ ڈاکٹر صٲب دِوان ٹیسٹ تٔمِس ڈاکٹر صٲبس چھُ دٮ۪ماغس منٛز آسان کینٛہہ تٔمۍ چھُ بنومُت آسان ییٚمِس ہیٚکہِ یہِ چیٖز ٲسِتھ مگر بعض اوقات چھِ أڑۍ پیشنٹ یا کانٛہہ چھُ کانٛہہ ٹیکنیشن یا لیب وول پانے کران پیشنٹس ٹیسٹ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اکھ سمپل مثال اکثر پیشنٹ چھِ مےٚ یِوان ٹیسٹ ہٮ۪تھ مےٚ حظ کوٚر ریٖہُک ٹیسٹ یہِ درٛاو مےٚ پازِٹِو تِم چھِ ونان رومٹایڈ فیکٹر حظ کوٚر مےٚ یہِ حظ چھُ مےٚ پازِٹِو سو یا کانٛہہ چھُ کران یوٗرِک ایسِڈ دپان مےٚ حظ کوٚر یوٗرِک ایسِڈ یہِ چھُم ہاے مےٚ حظ چھُ ڈاوُٹ ٹیسٹ پازِٹِو آسنُک مطلب گوٚو نہٕ ڈِزیٖز یوتتھ تانٮ۪تھ نہٕ ایکسپٲرٹ یہِ کورلیٹ کرِ رومٹایڈ فیکٹر اگر أسۍ وٕچھو جنرل پاپولیشن منٛز چھُ 8 to 10% آسان پازِٹِو بٹ اٹ ڈزنٹ کاز اینی ہارم لایک کٲنٛسہِ چھُ آسان لۄکچُن بٕتھِس پٮ۪ٹھ انلیس اٹ انکریزز ان سایز اٹ بِکمز میلگنٹ اٹ از آف نو سِگنِفکینس یِتھے کٔنٮ۪تھ اگر کانٛہہ ٹیسٹ یی یُتھ اگر نہٕ تتھ کلینِکل کورلیشن آسہِ کِہینۍ سُہ چھُ نیگلیکٹ کرُن تو یِمن اوس بہتر یُس زن ایس ایم ایچ ایسُک ڈاکٹر اوس تٔمۍ سٕنٛدِ نِش واپس گژھُن تٔمِس ترِ فِکرِ یہِ ٹیسٹ کیٛاہ آو سُہ وٕچھِ ہے کورلیٹ کرِ ہے کلینِکلی بیٚیہِ چھِ کینٛہہ ڈِزیٖز یِژھ تہِ آسان وِتھ ٹایم چھُ تِم پانے بلان تِمن چھُنہٕ ضروٗری آسان دوا دیُن کینٛہہ مگر دوا سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان دوا سۭتۍ چھِ اکہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد یُس زن ڈیوریشن آف اِلنس آسہِ سُہ شارٹن گژھان رِکوری چھِ گژھان کوئک لایک پرانہِ زمانہٕ یِم ٹایفایڈ اوس کٲنٛسہِ گژھان پرولانگڈ تِمن دۄہن اوس 40 دۄہن تٔمِس دِوان ریسٹ شراب یہِ چھِ یہِ دِوان یہِ شربت وربت دِوان تہٕ لایٹ ڈایٹ دِوان ریسٹس تھاوان 40 دۄہ ٲسۍ لگان مگر پیشنٹ یُس پنُن امیوٗن سسٹم چھُ سُے اوس انفیکشن ٹرمنیٹ کران یِتھے کٔنۍ چھِ کینٛہہ ڈِزیٖز آسان اگر یِمن ٹیسٹ چھُ پازِٹِو درامُت یُس زن أنٛدرِم اسہِ پنُن سسٹم چھُ تٔمۍ آسہِ کیور کوٚرمُت سو اتھ چھُنہٕ کِہینۍ لایک اگر أمِس خوٗنس منٛز بلڈ بینکس منٛز گوٚو أمِس آسہِ ہیپاٹایٹس بی موسٹ لایکلی آمُت یا ہیپاٹایٹس بی آسٮ۪س آمُت ہیپاٹایٹس ای آسٮ۪س آمُت یہِ چھُ پانے گژھان کلیر موسٹ آف دی پیشنٹس اٹ گیٹس کلیر وِتھ ٹایم موسٹ لایکلی چھُ یِمن اوسمُت چوٗنکہِ یِم چھِ بلڈ دِنہِ گوٚمُت یِمن چھُ اوسمُت ہیپاٹایٹس بٹ آی کوڈ کورلیٹ سُہ چھُ پانے تہِ ٹھیٖک گژھان باڈی امیوٗن سسٹم چھُ تتھ ایکسکریٹ کران کلیر کران کیور کران سو موسٹ لایکلی چھُ یِمن تی ڈاکٹر صٲب 1 منٹ اسہِ نِش ٲخری ہائپر ٹینشنس متعلق کرنے اس کات کہین 1 منٹ میں کیا میسج دیں گے آپ ان پیشنٹس کو اس بیماری کے حوالے سے؟ ہائپر ٹینشن جو ہے بہت کامن ہے. اگر آپ دیکھو گے کہ ورلڈ میں 29% کو پاپولیشن کو ہائپر ٹینشن ہے. انڈیا میں بھی اراؤنڈ 29-26%. دیٹ مینز اف یو ٹیک 5 people آؤٹ آف 5 1 ول بی ہائپر ٹینشن. سو ان میں ایک میسج ہے. اور دوسری جو ہے اس سال کی جو تھیم ہے میجر یور بلڈ پریشر ایکوریٹلی دین ٹریٹ اینڈ لیو لانگر. یہ جو تھیم ہے تھیم کیوں بنائی گئی ہے میجر یور بلڈ پریشر؟ دیکھا گیا ہے کہ جو انڈر پرولیجڈ کلاس ہے ان میں لیس دین 40% جو پیشنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بلڈ پریشر ہے. تو دے آر ان اویئر. سو if we measure it we will come to know we have blood pressure. جو بہت غریب ملک ہیں ان میں 10% کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے بلڈ پریشر. less than 10% know. So best thing is we should get our blood pressure measured periodically and treat it efficiently, and then avoid sedentary lifestyle, use less of salt, use less of fat, and use less of carbohydrates, be mobile.
اینڈ انکریج جو ہمیں جو میوہ ہوتا ہے سیزنل فروٹ سیزنل فوڈ کھانا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی, ہم تک مفصل جانکاری پہنچائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام میں وقت جو ہے اب آ چکا ہے کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں. بار بار ہم یہی گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ جو ہلکی سی تبدیلیاں ہیں ہماری زندگی میں ایک بہت بدلاؤ لا سکتی ہیں. ہائپر ٹینشن کے بارے میں بھی جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے بہت ضروری ہے, اچھا کھانا ضروری ہے, بیلنس ڈائٹ اختیار کرنا بہت ضروری ہے, اس سے ہم بہت صحت مند رہیں گے. آپ سے یہ گزارش جاتے جاتے اپنا خیال رکھیے, اپنے اپنوں کا خیال رکھیے, اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے اور ناظمہ کو پروگرام سے اجازت دیجیے, پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں, جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.